بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، NB نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، عمران خان کو سزا سنائے جانے کے بعد PTI کو بہت بڑی خوش فہمی تھی کہ پورے ملک میں ایک عوام کا سمندر امنڈ پڑے گا اور سڑکوں پر ایک طوفان سا برپا ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا۔ ناظرین، چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے جو واضح اعلان کیا گیا ہے سیاست سے علیحدگی کے حوالے سے، اس کے بعد اس وقت جو ملک میں عمران خان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو سزا سنائی گئی ہے، اس کے بعد کی اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اب اس میں عدلیہ پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو جس طرح کا رد عمل سامنے آیا، یہ کوئی غیر فطری بات نہیں تھی، تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ وزیر داخلہ کی طرف سے جس طرح خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو چیف سیکرٹریز اور IGs ہیں، پریس کانفرنس میں ان سے کہا گیا کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں اور وہ ملک اور قوم کے ساتھ کھڑے ہوں، فتنے سے الگ ہو جائیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، بات ہم یہ بھی کریں گے کہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں آپ جب بھرتی ہوتے ہیں تو جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں رہتا۔ تاہم آج عمران خان کو جب الیکشن کمیشن کی طرف سے سزا سنائی گئی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر ایک رکن قومی اسمبلی جو مستعفی ہیں صالح شاہ، ان کے جو دو جو آفیشل گارڈز تھے، یعنی جو پولیس سے تعلق رکھتے تھے، کمانڈوز تھے، ان میں سے ایک نے فائرنگ کر دی اور ایک فائر کیا اس نے، اور اس کے بعد مزید فائر کرنے کی بھی کوشش کی۔ جب انہیں پکڑا گیا تو وہ زور زور سے یہ نعرے لگا رہا تھا کہ عمران کے اوپر میری جان بھی قربان ہے اور عمران کے اوپر میری جان بھی قربان ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا تفصیلات کی طرف۔ تو ناظرین، صبح کو جب سزا سنائی گئی تو سزا اس انداز میں سنائی گئی، یا تو پھر شاید عجلت میں سنائی گئی، کیونکہ جو ہے وہ اپنا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 4 ممبرز اس میں شریک ہونے تھے، لیکن پنجاب کے جو رکن تھے وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے، اور عجلت میں فیصلہ شاید سنایا گیا، یا شاید اس کے حوالے سے کوئی تیاری پراپر نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے کئی ابہام پیدا ہوئے۔ ابہام یہاں تک پیدا ہوئے کہ جو ہمارے لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت سنائی گئی ہے، اور جس کے تحت عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے۔ حتیٰ کہ حقیقت کچھ اس طرح تھی کہ عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63(2)P کے تحت سزا سنائی گئی ہے، جو یہ سزا ایک عارضی سزا ہوتی ہے، یعنی یہ حتمی سزا نہیں ہوتی، یہ وقتی سزا ہوتی ہے۔ تاہم الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 137 اور 173 کے تحت جو معاملات اس میں شامل کیے گئے وہ تھوڑے سے تشویشناک ہیں، کیونکہ اب عمران خان کے خلاف جو ہے نا فوجداری معاملات، یعنی کرمنل جو پروسیڈنگز ہیں وہ شروع ہوں گی، اور ان کے اثرات شدید ہو سکتے ہیں۔ اس میں عمران خان کو 5 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم اس ابہام کو ختم تصور کیا جانا چاہیے کہ عمران خان کوئی تاحیات نااہل ہیں یا 5 سال کے لیے نااہل ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ جو چینلز ہوتے ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے، وہ سبقت حاصل کرنے کے لیے اور سب سے پہلے نیوز کو بریک کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ ابہام اور یہ غلطیاں پیدا ہوئیں۔ جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے، مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا۔ جو جمہوریت ہے وہ دفن ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا۔ آج یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں۔
नाजरीन, सजा सुनाए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो ठीक ठाक तसादुम हुआ पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान। तमाम पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको डिस्पर्स कर दिया। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपना खैबर पख्तूनख्वा के 2 पुलिस एहलकार जो एक रुकन पंजाब असम्बली रुकन कौमी असम्बली साले शाह के सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी तरफ से फायर खोला गया या फायर किया गया जो ज़मीन पे लगा, ताम उससे किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है वो उन गार्ड्स को, दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई। ताहम जब उन गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया तो वो कह रहे थे इमरान खान की खातिर मेरी जान चली जाए, मुल्क की खातिर मेरी जान चली जाए, अवाम की खातिर मेरी जान चली जाए, मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ। यानी एक सरकारी मुलाजिम हो के खुल्लम खुला कह रहे हैं कि इमरान के ऊपर मेरी जान भी कुर्बान है। शायद उनको इमरान खान की नाअहली का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। ताहम नाजरीन, इस हवाले से जो है वो DIG इस्लामाबाद सोहेल जफर चट्ठा का कहना है कि अभी हम इनको चेक कर रहे हैं, वो हिरासत में हैं और चेक कर रहे हैं कि वो किस ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ताकि उनकी जो कवायद तलब किए जाएं। और जैसा कि उन्होंने एक हसास मकाम पर और एक ख़ास सूरत हाल में उन्होंने जो सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर की है, तो यकीनन उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। नाज़रीन, ठीक उसी वक्त जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त ये या महज इत्तेफाक है या फिर कोई प्लानिंग है या फिर किसी को कोई वाज़ेह पैगाम पहुंचाने की कोशिश है कि ठीक उसी वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये बयान सामने आया कि वो 5 हफ्तों के बाद रिटायर हो जाएंगे और वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे और जो सियासत में अब फ़ौज का किरदार नहीं रहेगा और सियासत अब फ़ौज जो है वो अब सियासत में न तो कोई मुदाखलत करेगी और ना ही सियासत में उनका कोई किरदार होगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट सामने आना एक बात तरह से तो बहुत खुशाइन बात है कि एक अरसे के बाद सियासत जो है वो हमारे मुल्क की, वो सियासतदान अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले वो मैनिफेस्टो के तहत सियासत नहीं की जाती थी और सियासत की जाती थी इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे, और जो भी आया वो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर आया और जिसने भी तहरीक अदम एतमाद पेश की वो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे की। और इसमें बिलखुसूस जो अहम किरदार रहा वो ISI का रहा, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत किसी का किरदार रहा तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का रहा। ताहम इंटेलिजेंस ब्यूरो को तो खैर कंट्रोल करना इतना बड़ा मसला नहीं है। ताहम ISI ने, क्योंकि जब से जनरल फैज़ हमीद का तबादला हुआ है उसके बाद ISI की जो पॉलिटिकल विंग है वो थोड़ी सी गैर मुतहरिक हो गई है और उसके नताइज भी आपके सामने हैं। नाज़रीन, इमरान खान को सज़ा सुनाए जाने के बाद पूरे मुल्क में आपने देखा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर तो एहतजाज नहीं देखा गया, ताहम चंद दर्जन अफराद घरों से निकले, सड़कों पर आए, किसी ने टायर जलाए, किसी ने जो है वो रोड ब्लॉक किया। यकीनन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ होना फितरी बात है, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की अपनी हुकूमत है, तो वहाँ जो है वो न तो मुजाहिरीन को कोई रोकने वाला था न कोई टोकने वाला था। ताहम एक तवक्को जाहिर की जा रही थी कि पेशावर में अवाम का समंदर उमड़ पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रावलपिंडी से जब पंजाब पुलिस की तरफ से बगैर किसी रुकावट के मुजाहिरीन को फैज़ाबाद इंटरचेंज जाने की इजाज़त दी जा रही थी, तो इस्लामाबाद पुलिस को थोड़ी सी दिक्कत हुई, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस को शेलिंग भी करनी पड़ी, आंसू गैस की शेलिंग भी करनी पड़ी। ताहम PTI के अराकीन की तरफ से जो पथराव किया गया उसमें कुछ इस्लामाबाद पुलिस के जवान जख्मी हुए। ताहम शेलिंग के बाद जो मुजाहिरीन थे वो डिस्पर्स हो गए और ये तस्वुर किया जा रहा था कि अगर इमरान खान के खिलाफ, जिस तरह सुबह को ऑडियो भी लीक हुई थी, जिस तरह कहा गया था कि अवाम का समंदर उमड़ पड़ेगा, सड़कों पे आ जाओ, घरों से निकल आओ और शाहराहें ब्लॉक कर दो और पहिया जाम कर दो, और मतलब जो इस तरह की जो बातें की जा रही थी वो परवेज़ खटक साहब की तरफ से वो सब ठुस हो गई। यानी मतलब ठीक है, सियासत में जो भी कुछ हुआ इस वक्त वो बहुत गलत हुआ और सियासत में
جو ہے وہ سیاسی میدان میں رہ کر ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تاہم یہ بات بھی کہنے کی ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کیا اس پولیٹکس کی آڑ میں، دھندا جس طرح کیا، ایک سیاست کی جاتی ہے اور دوسرا دھندا کیا جاتا ہے، تو سیاست اور دھندے میں فرق ہے۔ ایک چیز آپ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ سیاست اور دھندا، سیاست اور دہشت گردی دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو لیکن ہمارے پاس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسا ہوا کہ سیاست میں دھندا شامل کیا گیا۔ ابھی تو 2018 اور 2018 اور 19 کے گوشواروں کی بات ہو رہی ہے، تاہم ابھی 2019-20 اور 2020-21 اور 21-22 کے گوشوارے ابھی کھلنا باقی ہیں۔ جب یہ گوشوارے کھلیں گے تو ان میں جس طرح کی غلط بیانیاں کی گئی ہیں اور ان میں جس طرح توشہ خانہ کے تحائف بازاروں میں بیچے گئے ہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ شرم کی بات ہے ایک وزیر اعظم کے لیے، شرم کی بات ہے ایک خاتون اول کے لیے، شرم کی بات ہے کہ آپ نے کف لنک سمیت یعنی ٹیبل کورز تک، چائے کے کپوں تک، ایشٹرے تک بھی نہ چھوڑے، تو پھر آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ اتنے بھوکے ہیں، اتنے ننگے ہیں کہ ان کے گھروں میں یہ بھی نہیں ہے، ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں کہ جو چیزیں توشہ خانہ میں رکھنے کی ہیں ان کو آپ اپنے باپ کی میراث سمجھ کے گھر لے جائیں اور پھر اونے پونے بیچیں، اور کل کو وہی چیزیں جس ملک کے سربراہ کی طرف سے آپ کو تحفہ دی گئیں ان تک وہ چیزیں پہنچے کہ جی یہ لیں، آپ نے جس ملک کے سربراہ کی عزت کی تھی انہوں نے آپ کی عزت کو ہماری بازار میں اتنے میں بیچ دیا۔ تو بہرحال یہ بات پرانی ہے۔ تاہم چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد اب یہ چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اس وقت عدلیہ پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ یقیناً عدلیہ پر دباؤ بڑھے گا کیونکہ پی ٹی آئی یہ جو ابھی جو اگلا ہفتہ شروع ہوگا وہ پی ٹی آئی کے لیے مزید سخت ہوگا۔ اس میں پی ٹی آئی کے مزید رہنما، مطلب مزید رہنما جو ہیں وہ بھی قانون کی گرفت میں آنے والے ہیں، پھر چاہے وہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہو یا پھر جو فارن فنڈنگ ہے وہ معاملہ ہو یا پھر بے نامی اکاؤنٹس کا معاملہ ہو یا جو اربوں روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہے جن اکاؤنٹس میں ان اکاؤنٹس کا معاملہ ہو۔ تاہم اتنا میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پر اگلے ہفتے گرفتاریاں ہونی ہیں اور ہوں گی، تو اس حوالے سے عدلیہ پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ کی طرف سے جو فیصلے سامنے آتے ہیں وہ فیصلے میرٹ پر ہوں گے یا پھر فیس دیکھ کر کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو ناظرین، اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ صورتحال تھوڑی سی کشیدہ ہے اور یہ کشیدگی اور بڑھے گی کیونکہ یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس وقت بنی گالہ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور سوگ کا سا سما ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے، اللہ سب کو زندگی دے، کہ جیسے عمران خان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، جبکہ میں نے آپ سے کہا کہ 63(2)P کے تحت یہ عارضی سی ایک نااہلی ہوتی ہے۔ اب البتہ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کے اس ریسپانس کو دیکھتے ہوئے آج رات جو 10 بجے ان کی میٹنگ ہونی ہے اس کے بعد لانگ مارچ کی کال دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، کیونکہ اب عمران خان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اسی عمران خان نے کہا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا تو اکتوبر میں ہوگا، اور آج 21 اکتوبر ہو چکی، پیچھے صرف 9 دن ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کتنے دنوں کے لیے یا کتنے دنوں کے گیپ کے حوالے سے لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں اور صورتحال کو مزید بگاڑتے ہیں، کیونکہ اس سے ملک کی جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے وہ مزید بگڑ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔